السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی 24 حدیثیں آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی جا چکی۔ آج جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ 25ویں حدیث ہے، جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھیوں اور صحابہ کرام کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جن صحابہ کرام کا تعلق فقراء اور مساکین سے تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعارف 18 نمبر حدیث میں چند ایام پہلے گزر چکا ہے، فرماتے ہیں اس حدیث کو بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دولت مند اور صاحب مال و ثروت لوگ سارا اجر لے کر کے چلے گئے، یعنی مال و دولت والے سارا اجر لے گئے، یصلون کما نصلی، وہ اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور وہ اسی طرح سے روزے کا اہتمام کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اپنے زائد مال کے ذریعے صدقات و خیرات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ہم فقراء اور مساکین ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون به، کیا اللہ نے کچھ ایسے اعمال نہیں بنائے ہیں جن کے ذریعے تم صدقہ کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین نے چند ایسے اعمال بنا دیے ہیں جن کو انجام دے کر کے تم صدقات و خیرات کا اجر پا سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کے بدلے صدقہ ہے، یعنی ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، الحمدللہ یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کے کلمات کہنا صدقہ ہے، اور اچھائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور انسان کی ہر چیز میں یہاں تک کہ شرمگاہ میں بھی اگر شرمگاہ کو جائز طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے صدقہ رکھا ہے۔ تو ایک بعض صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت کی تکمیل کرتا ہے تو کیا اس چیز میں بھی اللہ رب العالمین نے صدقہ رکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسی چیز کا استعمال کسی حرام چیز میں کرتا
تو کیا اس کو گناہ ملتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے ذریعے ان کے سوال کا جواب دیا اور اس کے بعد فرمایا فَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طریقے سے اگر وہ اس چیز کو حلال چیز میں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوگا، ثواب اس کو دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ایک وفد نے اور چند صحابہ کرام نے آ کر کے سوال کیا۔ وہ صحابہ کرام ان اناسن، اس طریقے سے ان کے بارے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ بعض لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان لوگوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے یا ان کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے یہاں بتایا گیا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، اور ان کی فضیلت اور ان کی منقبت اور عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کی صحبت ان لوگوں کو نصیب ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان لائے۔ یہی صحبت ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ اسی صحبت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ سارے کے سارے فضائل ان کے ساتھ شامل ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ آئے، اور یہ کچھ لوگ جو آئے تھے انہوں نے جو سوال کیا، وہ سوال کی کیفیت اور الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آنے والے لوگ فقراء اور مسکین تھے، یعنی یہ اصحاب مال میں سے نہیں تھے، ان کے پاس فقر و فاقہ تھا، یہ غریب لوگ تھے، غریب صحابی تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذهب اہل الدثور، کہ دولت مند لوگ چلے گئے یعنی آگے بڑھ گئے، بالاجور ثواب میں، دولت مند لوگ ہماری طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن ایک اضافی عمل ان کے یہاں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں اور اس کی دی ہوئی دولت کے ذریعے سے صدقات و خیرات کر کے ہم سے زیادہ فضیلت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ہم عبادات میں تو ان کے ساتھ ہیں لیکن صدقات و خیرات میں ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ ہم سے صاحب ثروت ہونے کی وجہ سے ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ ایسا ان لوگوں نے اس وجہ سے نہیں کہا ہے کہ ان کا مقصد ان کے اوپر حسد کرنا ہے یا ان کے اوپر تنقید کرنا ہے یا اللہ رب العالمین نے ان کا جو مقدر رکھا ہے اس مقدر پر تنقید کرنا ہے، یہ ان کا مقصد ہرگز نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں نے ایسا اس وجہ سے پوچھا کہ جو فضیلتیں مال و دولت کے صدقات و خیرات کے ذریعے ان کو ملتی ہیں اس کو پا لینے کا بغیر مال و دولت کے کون سا طریقہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تاکہ یہ لوگ بھی کسی حد تک ان کی فضیلت کو پا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور بات کو واضح کرنے کے لیے جو فرمایا وہ واضح الفاظ تھے۔ فرمایا یصلون کما نصلی، یہ اصحاب ثروت اور مال و دولت والے اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور اسی طرح سے روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن اپنے زائد اموال سے یہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور ہم صدقات و خیرات مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے اور فقر و فاقے کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ تو کون سے امکانات ہیں کہ ہم ان سے سبقت لے جانے میں یا ان کے فضائل کو اختیار کرنے میں، ان کے مثل ہونے میں ہم کون سے اعمال کو اختیار کریں؟ تو یہ اعتراض ان لوگوں کا اس چیز میں سبقت کرنے کے لیے تھا، حسد کی وجہ سے یا اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے کے ناحیے سے نہیں تھا، بلکہ وہ سوال کر رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سوال تھا ویسے ہی جواب دیا، ان کو سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کے انداز میں، اور ان کے سامنے اس کی پوری عکاسی پیش کر دی اور مکمل طریقے سے ترجمانی فرما دی۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ وہ سامنے والا چاہے فقیر ہو یا امیر ہو، چاہے بڑے عہدے کا ہو یا چھوٹے عہدے کا ہو،
چاہے اپنے ملک کا ہو، اپنے علاقے کا ہو یا کسی دوسرے ملک کا ہو، اپنی برادری کا ہو یا دوسری برادری کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی انداز کا ہو، وہ ہر حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو بغور سنتے تھے اور اس کی بات کو سمجھانے کے لیے اس کو پوری توجہ کے ساتھ اور مثالیں قائم کر کے جواب دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ، کہ کیا اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں نہیں بنا دی، ایسے اعمال نہیں بنائے جن کے ذریعے سے تم صدقہ کر سکو، یعنی مال خرچ کیے بغیر صدقہ کر سکو؟ تو ان لوگوں نے کہا بلا، کہ ہاں، یعنی جواب یہ تھا، اگرچہ حدیث میں یہ صیغہ نہیں ہے، یعنی گویا جواب یہ تھا کہ ہاں یقیناً اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یقیناً ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور اس کے بعد ان کو سمجھاتے ہوئے جواب کو مزید تفصیل سے دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر بار انسان جب سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، تو یہ صدقہ ہے۔ تسبیحہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، اور یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تکبیر کو اللہ رب العالمین نے صدقہ رکھا ہے۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، اور اسی طرح سے الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چند مثالیں دیں، ان چیزوں کی مثالیں جو اعمال یہ لوگ کرتے تھے اور کر سکتے تھے، یعنی ان چیزوں کو اپنا کر کے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان کلمات کو اپنی زبان پر باقاعدہ ورد کے طور پر جاری کر کے تم صدقات و خیرات کی فضیلت کو اپنا سکتے ہو، کیونکہ یہ چیزیں بھی صدقہ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، کسی کو اچھائی کا حکم دینا، کسی کی صحیح رہنمائی کرنا اور نیکی کے کاموں کی جانب رہنمائی کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور اسی طرح سے برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی انسان جب کسی کو دیکھے کہ وہ طاعت کے کاموں میں کسی حد تک دلچسپی لیتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اچھائیوں کی رائے دے اور اس پر آمادہ کرے اور اس کا حکم دے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ وہ منکرات کو اور نواہی کو اختیار کر کے وہ برائیوں کو اپناتا ہے، تو اس کو منکرات سے روک دے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں دی۔ آگے مزید واضح کیا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے، یعنی انسان کے پورے وجود میں صدقے کی عکاسی کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا۔ تو فرمایا کہ انسان جب اپنے اہل و عیال کے پاس آتا ہے تو اس میں بھی صدقہ ہے، یعنی ہم بستری کے لیے، مباشرت کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس میں بھی صدقہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آگے ان لوگوں کے ایک سوال کے جواب میں اس چیز کو مزید واضح فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا اَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تعجب کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے پاس آتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر و صدقہ ہے، اس کے اندر بھی ثواب رکھا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، ان سے خود سوال کیا، سمجھانے کا انداز تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اسی کام کو، جو کام بیوی کے ساتھ جائز ہے، اسی کام کو کسی اجنبی خاتون کے ساتھ یا کسی حرام طریقے سے انسان کرتا ہے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ہاں گناہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اگر حرام چیز کے ذریعے اس کی تکمیل میں گناہ ہے تو حلال چیز کے ذریعے اس چیز کی تکمیل میں ثواب بھی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ، تو اسی طریقے سے
اگر حلال طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے کان لہو اجر، تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہوگا۔ اس عظیم حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثالیں دے کر کے صحابہ کرام کو اور فقراء اور مساکین کو سمجھایا ہے، ان کو تسلی دی ہے۔ انسان کے دل میں کبھی کبھار یہ بات اٹھتی ہے کہ ہم سے زیادہ پیسے والا تو صدقات و خیرات کرتا ہے، ایسی صورت میں اسلام نے ہم کو غبطہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ یعنی انسان اپنے سے زیادہ پیسے والے کو دیکھے تو حسد نہ کرے، اپنے سے زیادہ علم والے کو دیکھے تو حسد نہ کرے، لیکن دل میں یہ خواہش رہے کہ کاش میں بھی اتنا نوازا جاتا کہ ایسا کر سکتا۔ یہ خواہش کرنا انسان کے لیے جائز رکھا گیا ہے، تاکہ محنت و جستجو میں اور اس دوڑ میں وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکے۔ تو اس عظیم حدیث میں سب سے بنیادی چیز ہم کو یہ معلوم چلتی ہے کہ صحابہ کرام اعمال صالحہ میں سبقت کرنے کے لیے ہمیشہ مختلف راستے تلاش کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے۔ یہاں پر امر بالمعروف کہا، یعنی اچھائیوں کا حکم دینے کی بات کہی گئی۔ امر بالمعروف کے لیے علماء نے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی آدمی کسی کو کسی اچھائی کا حکم دیتا ہے، دعوت و تبلیغ کرتا ہے، تو اس کے اندر 2 بنیادی چیزیں ضروری ہیں جس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ امر دینے والا یعنی حکم دینے والا یا دعوت دینے والا یہ عالم ہو اس چیز کے بارے میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، اس کا مکمل علم اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ اچھی طریقے سے اس پر دسترس رکھتا ہو، اور وہ اگر عالم نہیں ہے تو علماء کرام سے رجوع کر کے اس کی باریکیوں کو، اس کی پیچیدگیوں کو اور اس کے تمام خلفیوں کو سمجھ لے اور اچھی طرح سے اس کے علم کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لے۔ تو ایسی صورت میں جس بات کا انسان حکم دیتا ہے اس بات کا علم اس کے پاس ضروری ہے، اس کے بغیر اس کو کسی بات کا حکم دینے یا دعوت و تبلیغ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کوئی جاہل انسان اگر کسی کو دعوت و تبلیغ کرے تو اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، بلکہ اس کو روکا گیا ہے، کیونکہ وہ غلطی کر کے خود تو گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس چیز کے بارے میں انسان کو معلوم ہو کہ اس چیز کا حکم دینے کی ضرورت ہے، یعنی جس کو حکم دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ واقعی میں معروف اور اچھائی کی چیزوں کو چھوڑنے والا ہے۔ اگر وہ چھوڑنے والا ہے، نیکیوں کو چھوڑنے والا ہے، تب اس کو حکم دیا جائے گا کہ تم نیکیوں کو اپناؤ۔ کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے پھر بھی اس کو نیکیوں کا حکم دے تو یہ چیز بلا وجہ کی محنت ہے اور اس چیز کی وجہ سے خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا انسان جہاں اس ضرورت کو محسوس کرے کہ انسان کو اچھائی کا حکم دینے کی ضرورت ہے، وہیں پر اچھائی کا حکم دے اور دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی کرے۔ اسی طرح سے اگر انکار منکر کرنا ہے، جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے دعات کام کر رہے ہیں جو اچھائیوں کا حکم تو دیتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ مسجد چلو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، لیکن یہ نہیں کہتے کہ برائیوں کو چھوڑ دو۔ یعنی جہاں انسان کو اس بات کا حکم دیا جانا چاہیے کہ مسجد جائے، وہیں اس بات کا بھی حکم دیا جانا چاہیے کہ مسجد کے حقوق کو سمجھے اور جو نماز کا طریقہ اس نے اختیار کیا ہے اس میں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اس پر بھی تنبیہ کی جائے۔ تو انکار منکر یہ امر بالمعروف کا ایک دوسرا جز ہے، دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں صلح کلی کے پالیسی کے تحت کہ اگر ہم انکار منکر کریں گے تو کوئی ناراض ہو جائے گا کہ میرے عیوب کو تلاش کرتے ہیں۔ انسان اس خدشے سے منکر کا انکار نہیں کرتا، کسی کی برائی کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتا، صرف یہ سوچتا ہے اچھائی کا حکم دے دو، اچھائی کی بات کر لو، برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی خلاف ورزی ہے۔ اس وجہ سے انکار منکر میں بھی ہم کو 3 شرطوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ شرعی دلیل سے یہ پتا ہو کہ جس بات کا ہم انکار کر رہے ہیں وہ منکر ہے، وہ برائی ہے،
تب اس کا انکار کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی بات میں آ کر اچھائی کو برائی سمجھیں اور اس کے بعد اس کا انکار کر بیٹھیں. اس کے انکار کے نتیجے میں ہم خود بھی گنہگار ہوں اور جس کو روکیں اس کو ایک نیک کام سے روک ڈالیں. دوسری شرط یہ ہے کہ مخاطب جو ہے, جس کو ہم نے مخاطب کر کے برائی سے روکنے کی کوشش کی ہے, اس کے بارے میں ہم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ اس منکر کو انجام دیتا ہے. وہ انجام دیتا ہے تب اس کو اس منکر سے روکا جائے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ منکر تب منع کیا جائے, انکار تب کیا جائے منکر سے کہ خدشہ اس بات کا نہ ہو کہ اس سے روکنے کی صورت میں اس سے بڑا منکر جنم لے لے گا. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کو نظر انداز کر کے نکل جانا پڑتا ہے. اگر ان برائیوں کو ہم نظر انداز کیے بغیر نکل جائیں اور وہاں پر ٹوکنے لگیں اور لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے لگیں تو اس بات کا خدشہ کبھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے ری ایکشن میں اور رد عمل میں اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے. اگر اس سے بڑی خرابی کے پیدا ہونے کا امکان ہے تو ایسی صورت میں اس منکر کو وقتی طور پر ٹالا جائے گا اور اس کے انکار سے وقتی طور پر بچا جائے گا اور اس کے سلسلے میں حکمتیں تلاش کی جائیں گی اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس وجہ سے انکار منکر میں ان مصلحتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو 4 چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ منکر کو, برائی کو سرے سے ختم کر دیا جائے, برائی کو سرے سے ختم کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ کچھ کم ہو جائے, یعنی برائی کا جو گراف ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے, اس کے اندر ہلکا پن آ جائے, برائی ہلکی ہو جائے. اور اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم منکر کے انکار پر اس بات کا خدشہ محسوس کریں کہ اسی جیسا دوسرا کوئی منکر جنم لے لے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ہم منکر کا اور برائی کا انکار کرتے ہیں تو اس سے بڑی برائی جنم لے لے گی. تو ان 4 صورتوں میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ انکار منکر کلی طور سے کرنا واجب ہے جب اس کا انکار کرنے کی صورتحال موجود ہو, مکمل طریقے سے اس کا انکار کیا جائے اور یہ انکار کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے سامنے اس بات کا خدشہ ہے کہ منکر کے انکار اور برائی کے انکار کے نتیجے میں اس جیسی کوئی دوسری برائی پیدا ہونے کا خدشہ ہے تو اس پر غور و فکر کیا جائے گا کہ اس کا انکار کس طریقے سے کیا جائے. اور اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ انکار کرنے سے, منکرات کو مٹانے سے اور برائی کا انکار کرنے سے اس سے بڑی برائی جنم لے سکتی ہے تو ایسی صورت میں کبھی کبھار انکار منکر سے بچنا بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس سے بڑی برائی جنم نہ لینے پائے اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس کی تدابیر تلاش کی جائیں اور اس کا انکار کیا جائے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ چند نکات تھے جو اس حدیث کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اس میں بنیادی طور سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر کے اور بہت شاندار تعلیم اور بہت شاندار اسلوب میں فقراء اور مساکین صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ان کو سمجھایا ہے, ان سے خود سوالات کیے, ان کے ذہن میں سوال پیدا کیا, شبہات پیدا کیے اور اس کے بعد اس شبہات کو زائل کر کے اس کا جواب دیا. تو یہ طریقہ ہے تعلیم و تعلم کا کہ کبھی انسان کوئی بات بتائے اور سامنے والے کے ذہن میں نہیں آتی تو ایسی صورت میں اس کے سامنے سوال کھڑا کر دے اور سوال کھڑا کرنے کے بعد جب وہ شبہے میں پڑ جائے تب اس کا جواب دے کر کے اس کے شبہے کو یقین میں بدلا جائے. یہ اسلوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے. اسی طریقے سے 16ویں حدیث 40 نوویہ کی ہے. وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابته فتحمل له علیها او ترفع له علیها متاعه صدقہ والکلمة الطیبة صدقہ
वबिकुल्लि खुतवतिन तमशीहा इला सलाति सदका व तुमीतुल अदा अन तरीक़ि सदका, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, जिनका तारुफ 9 नंबर की हदीस में गुजर चुका है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के हर हर अज़्व पर, यानी जिस्म के हर हर जोड़ पर और हर हर हिस्से पर सदका है, हर उस दिन जब सूरज निकलता है। जब जब सूरज निकलता है तो इंसान के ऊपर उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। तादिलु बैन अथनैनि सदका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 2 लोगों के दरमियान इंसाफ करना सदका है। इसी तरीके से पैदल शख्स जो अपनी सवारी के बगैर चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो उसको अपनी सवारी पर सवार कर लेना, बैठा लेना सदका है, या उसका सामान अपनी सवारी पर लाद करके उसके सफर को आसान बनाना सदका है। और इसी तरह से पाकीज़ा कलमा और पाकीज़ा बातें ये सदका हैं। हर वो कदम और हर वो खुतवा, हर वो कदम जो इंसान नमाज के लिए मस्जिद की जानिब उठाता है वो सदका है। और इसी तरह से रास्ते से अजियत की चीज़ों को हटाना सदका है। यह सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। यहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र फरमाया उसमें यह फरमाया कि अस्सुलामा, सुलामा कहते हैं मफासिल को, इंसान के जोड़ को, पोर को, इंसान के आज़ाए जिस्म को मफासिल कहा जाता है, सुलामा कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर हर हड्डी और हर हर जोड़ और हर हर अज़्व के बदले इंसान के ऊपर सदका वाजिब होता है। और कब वाजिब होता है? जब जब सूरज तुलू होता है, यानी रोजाना सुबह जब वो उठता है तो उसके ऊपर सदकात वाजिब होते हैं। अब सदकात जो वाजिब होते हैं उसका तरीका और उसकी अदायगी कैसे होती है उसका तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सही मुस्लिम की एक हदीस के अंदर इस बात का तस्करा आया है कि इंसान के जोड़ और इंसान के आज़ा जो हैं उनकी तादाद 360 है। और आज की मेडिकल साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है। इस वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर इनका तस्करा फरमाया, यानी इंसान के जिंदगी में कम से कम 360 सदके एक दिन में एक मुसलमान करता है जो उसके ऊपर वाजिब होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कुल्लु सुलामा मिनन नासी अलैहि सदका, इंसान के हर अज़्व और जोड़ पर उसके ऊपर सदका वाजिब है। कुल्लु यौमिन तत्लुउ फीहि शम्स, हर उस दिन जिस दिन सूरज तुलू होता है, यानी 360 दिन, 360 दिन जैसा कि उसके 360 आज़ा हैं। और अरबी महीने या चांद के महीने के लिहाज से साल में 360 दिन होते हैं, तो दोनों की मुनासिबत और तादाद एक ही है। तो फरमाया कि 360 दिन उसके ऊपर सदका है। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए कि एक दिन में जो इंसान के आज़ा व जवारिह के मुताबिक उसके ऊपर सदका वाजिब होता है, जो 360 की तादाद में हो सकता है क्योंकि उसके आज़ा की तादाद 360 है, तो इनकी तादाद एक हफ्ते के अंदर 2520 पहुंचेगी। यानी इंसान एक हफ्ते में 2520 सदकात करेगा और एक दिन में 360 सदकात उसके ऊपर वाजिब होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सदकात की शक्ल और सूरत को बयान करते हुए फरमाया तादिलु बैन अथनैनि सदका, 2 लोग अगर तुम्हारे पास आए उनके दरमियान इंसाफ करो तो यह तुम्हारे लिए सदका है। यानी उनके दरमियान इंसाफ करना और उनको सही रहनुमाई करके उनके सामने शरीयत को वाज़ेह करना यह तुम्हारे लिए सदका है। वह तुईनुर रजुल फी दाब्बतिन, और उसके बाद फी दाब्बतिही, और इंसान को अपनी सवारी पर मदद करना यह भी हमारे लिए सदका है। हम रास्ता चलते देखते हैं कि कितने मुसाफिर ऐसे हैं जो पैदल चल रहे हैं, और ये आज के दौर में इसका तस्वुर कम है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से जो मजदूर और फुकरा रास्ते में चलते हैं इसका तस्वुर बढ़ गया है। अगर हम अपनी गाड़ियों से जाते हैं, पुलिस वाले वहां गश्त करते हैं, तो उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को
وہاں سے جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں یا جہاں تک امکان ہے وہاں تک چھوڑیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انسان اپنی سواری کے ذریعے کسی انسان کا تعاون کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے سامان کو اپنی سواری پر اٹھا لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، انسان اچھا کلمہ کہے، بہتر بات کہے، پاکیزہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور اسی طرح سے ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے، نماز کی طرف بڑھتا ہے، یہ سارا کا سارا ہمارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے کوئی اذیتناک چیز ہٹا دینا، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی گاڑی والے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی پیدل چلنے والے کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، وہ ساری کی ساری اذیت کے چیزیں راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آج کے دور میں مسلم محلوں کے بارے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مسلم محلوں میں جس انداز سے رمضان کے مبارک مہینے میں یا دوسرے ایام میں جس انداز سے بھیڑ بھاڑ کر کے سڑک کے آدھے حصے کو چارپائی اور کاؤنٹر لگا کر کے گھیرا جاتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ قبضہ کر کے سرکاری زمین پر جتنا ٹھیلا لگاتے ہیں، یہ جتنا آگے بڑھتے ہیں بغیر اجازت کے، یہ سارا کا سارا آپ کے لیے وبال جان ہے، اور اس کے ذریعے سے بیچا گیا سامان آپ کے لیے ذمہ داری کا باعث ہے۔ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ مسئول سے آپ نے اجازت کے بغیر ایسا کیسے کیا، اور اس کے ذریعے سے ہمارے سامان میں، ہمارے مال میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو راستوں کو صاف کرنے کا حکم دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان راستوں پر قبضہ کر کے راستوں کو تنگ کرتا ہے۔ ہوٹلوں کے سامنے، ریسٹورنٹ کے سامنے آپ جائیں تو وہاں کے سیور جام ہوتے ہیں، ان کے سیوروں کے اندر ہڈی اور اس انداز کی چیزیں بہا دی جاتی ہیں کہ ہر ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ وہاں اوور فلو ہوتا ہے، اور نمازی آنے جانے والوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اذیت کی چیزیں اگر ہم پیدا کرتے ہیں تو گویا ہم صدقہ کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو ان چیزوں پر خیال کرنا چاہیے۔ تو راستے سے کانچ کا ہٹا دینا، کانٹوں کا ہٹا دینا، ہر اذیتناک چیز کا ہٹا دینا، یہ سب کا سب صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا، اس وجہ سے ہم کو صدقات و خیرات کا مکمل خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم مال و دولت کے ذریعے صدقہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم اس روایت میں یا پچھلی روایت میں صدقات و خیرات کے جو طریقے بتائے گئے ان کے ذریعے ہم کو بندوں پر صدقہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، اور ان مبارک احادیث پر جو اجتماعی شعور پیدا کرنے والی حدیثیں ہیں، جن حدیثوں کے اندر کہیں بھی یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا کریں، مسلمانوں کو راستہ دکھائیں، مسلمانوں کو سہارا دکھائیں، بلکہ سفر کرنے والا، مسافر، پیدل چلنے والا کوئی بھی ہو، اس کو اپنی سواری پر سہارا دیا جائے، اس کا بوجھ اٹھایا جائے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ خدمت خلق ہے جس کی تعلیمات ان دونوں حدیثوں کے اندر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔